سیاسی قیدی ہیں، اور اب بھی میں نے سب سے پہلے ڈیمانڈ کیا ہے کہ عمران خان کو رہا کیا جائے، وہ سیاسی قیدی ہیں، اینڈ اٹ شوڈ بی اکراس دا بورڈ۔ بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ ایک نیا چیپٹر آ گیا ہے 8 فروری کے بعد، اور اس نئے چیپٹر میں وی نیڈ اے ہیلنگ ٹچ، دست شفا، اور سب کو ساتھ شامل کرے اور ایک جنرل ایمنسٹی دے۔ ہم جنرل ایمنسٹی دیتے ہیں بلوچستان میں، ہم جنرل ایمنسٹی دیتے ہیں خیبر پختونخوا میں، ہم ٹی ٹی پی سے جا کے بات کرتے ہیں کابل میں جنہوں نے آپ کے بچوں کو ہلاک کیا۔ تو میرے خیال میں وی شوڈ ہیو اے نیو بگننگ، اور اس میں سب کو شامل کرے، اور اس میں جو پی ٹی آئی کی جو ریزروڈ سیٹس بنتی ہیں، اسپیشلائز سیٹس، ان کا حق ہے، ان کو ملنا چاہیے۔ یہ دیٹ شوڈ ناٹ بی ڈپرائیوڈ۔ آپ نے اپنا حق ادا کیا ہے، اور آپ نے سینٹ کا وقار بلند کیا ہے آج، کہ آپ نے ایک جو ممبر ہے جو جیل میں ہے اس کا پروڈکشن آرڈر ایشو کیا ہے۔ وی آر پراؤڈ آف یور کنٹریبیوشن سر۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آپ کو مکمل ویڈیو دکھاتے ہیں۔ سینیٹر مشاہد حسین سید نے آج پوری قوم کا دل خوش کر دیا، ایسی تقریر کی کہ پورے پاکستان میں چھا گئے۔ مشاہد حسین سید کا کہنا تھا کہ عمران خان سیاسی قیدی ہیں، ان کو رہا کیا جائے، اور بہت جلد عمران خان باہر آ رہے ہیں۔ مشاہد حسین سید نے کھلے الفاظ میں کہہ دیا مذاکرات میں ایک اور شخصیت کا اضافہ ہونے والا ہے۔ آپ یہ ویڈیو دیکھیے، پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں ایز چیئرمین آف دا سینٹ سٹنگ ان دیٹ آگسٹ سیٹ۔ آپ نے اپنا حق ادا کیا ہے، اور آپ نے سینٹ کا وقار بلند کیا ہے آج، کہ آپ نے ایک جو ممبر ہے اعجاز چودھری صاحب جو جیل میں ہے اس کا پروڈکشن آرڈر ایشو کیا ہے۔ وی آر پراؤڈ آف یور کنٹریبیوشن سر۔ یہ اور میں یاد ہے کہ ہماری بھی یہی کوشش رہتی ہے ایز ممبر آف پارلیمنٹ کہ ایشوز جو آئیں اس میں کلمہ حق کہیں۔ شاید لوگوں کو یاد ہوگا مشرف صاحب باوردی صدر تھے، 30 اکتوبر 2004 کو اسی ہال میں میں نے اس کو بھی کہا تھا کہ 3 سیاسی قیدی ہیں، ان کو رہا کیا جائے۔ اس میں نے آصف زرداری کا نام لیا تھا، یوسف رضا گیلانی کا اور جاوید ہاشمی کا۔ 2018 میں جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی، میں نے اس کو بھی کہا تھا میاں نواز شریف صاحب کو رہا کیا جائے، وہ سیاسی قیدی ہیں، اور اب بھی میں نے سب سے پہلے ڈیمانڈ کیا ہے کہ عمران خان کو رہا کیا جائے، وہ سیاسی قیدی ہیں، اینڈ اٹ شوڈ بی اکراس دا بورڈ۔ بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ ایک نیا چیپٹر آ گیا ہے 8 فروری کے بعد، اور اس نئے چیپٹر میں وی نیڈ اے ہیلنگ ٹچ، دست شفا، اور سب کو ساتھ شامل کرے اور ایک جنرل ایمنسٹی دے۔ ہم جنرل ایمنسٹی دیتے ہیں بلوچستان میں، ہم جنرل ایمنسٹی دیتے ہیں خیبر پختونخوا میں، ہم ٹی ٹی پی سے جا کے بات کرتے ہیں کابل میں جنہوں نے آپ کے بچوں کو ہلاک کیا۔ تو میرے خیال میں وی شوڈ ہیو اے نیو بگننگ، اور اس میں سب کو شامل کرے، اور اس میں جو پی ٹی آئی کی جو ریزروڈ سیٹس بنتی ہیں، اسپیشلائز سیٹس، ان کا حق ہے، ان کو ملنا چاہیے۔ یہ دیٹ شوڈ ناٹ بی ڈپرائیوڈ۔ اور مسٹر چیئرمین، ان دس سچویشن آپ کو پتہ ہے کہ میں ممبر بھی تھا کمیٹی کا، کمیشن کا، سینیٹر اختر مینگل نے بنائی پارلیمنٹری کمیشن، اور اس میں ہم نے بلوچستان کے مسنگ پرسنز کے اوپر ایک جامع رپورٹ بھی ایشو کی لاسٹ ایئر، اینڈ اس میں سینٹ کے سیکریٹریٹ نے بڑا کام کیا ہے۔ آئی ووڈ لائک دا رپورٹ ٹو بی امپلیمنٹڈ، اور جو مسنگ پرسنز ہیں، چاہے وہ بلوچستان کے ہیں، چاہے وہ خیبر پختونخوا کے ہیں، یا سندھ کے ہیں، یا پنجاب کے ہیں، ان کو بازیاب کیا جائے اور ان کو ریہیبلیٹیٹ کیا جائے۔ اور مجھے خوشی ہوئی پتہ چلا ایم کیو ایم کے دوستوں سے کہ ایم کیو ایم کے 578 مسنگ پرسنز تھے، وہ اب رہا ہو گئے ہیں، صرف 13 رہ گئے ہیں۔ دوسرا مسٹر چیئرمین، اسی ایوان سے ہم نے کوشش کی کنسنسس کیا جائے، اور آپ کو پتہ ہے کہ سی پیک کی پارلیمنٹری کمیٹی کا میں چیئرمین تھا، اس میں ہم نے صوبوں کو، وفاق کو جوڑا اور آگے لے گئے۔ اس میں آپ کا بھی بڑا کلیدی کردار ہے، یو پلیڈ اے بگ رول بوتھ ان سائڈ اینڈ آؤٹ سائڈ، اور سی پیک از دا فیوچر آف پاکستان۔ اس لیے جو میں نے کنسنسس فورج کیا تھا ایز چیئرمین آف دا کمیٹی، اس کو آگے لے کے چلیں۔ اور فائنلی مسٹر چیئرمین، بہت بڑا جو ایشو ہے خاکی اور مفتی کے تعلقات کا، میں چیئرمین رہا ہوں ڈیفنس کمیٹی کا، اور ہم نے بڑے انیشیٹو لیے۔ مجھے یاد ہے جنرل باجوہ تھے اس کو آرمی چیف، انہوں نے انوائٹ کیا ہماری کمیٹی کو، میں گیا جی ایچ کیو، حالانکہ اس وقت کچھ ہمارے دوستوں، نادان دوستوں نے کہا وہ کیا کر رہے ہو، ان کے فوج کے پاس جا رہے ہو۔ میں کہا فوج بھی آپ کی ہے، فوج کو باہر سے تو نہیں آئی۔ میں نے باجوہ کو کہا، جنرل باجوہ صاحب کو کہا کہ آپ ہم نے دعوت دی ہے تو ہم آپ کو اگر دعوت دیں گے آپ آئیں گے پارلیمنٹ؟ کہا ضرور آؤں گا، آپ دعوت دیں۔ آئی ٹاک ٹو دا سینٹ چیئرمین رضا ربانی صاحب، رضا ربانی صاحب ہیز بین اے ویری گڈ چیئرمین، انسٹیٹیوشنل پرسن۔ انہوں نے کہا یس ویل انوائٹ۔
रज़ा रब्बानी साहब उसी चेयर में बैठे थे जहां आप बैठे हैं, और इधर सारा मिलिट्री हाई कमांड था, पूरा मिलिट्री हाई कमांड लेड बाय जनरल बाजवा। 4 घंटे की नशिस्त हुई। तो मैं समझता हूं कि ये इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि ये रिलेशनशिप इदारों के साथ, चाहे अदलिया हो चाहे फौज हो, उसके साथ पॉलिटिकल फोर्सेस के ठीक होने चाहिए। और आगे बढ़ने के लिए मिस्टर चेयरमैन, वी शुड नॉट फॉरगेट कि आप जिस तस्वीर के नीचे बैठे हैं, कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना, द फादर ऑफ द नेशन, उन्होंने he gave this country through the ballot box, through democracy. The Qaid-e-Azam was not a general or a judge or a feudal or a cleric. He was a politician, a lawyer who came to power and support with the support of the Muslimans of India through a political party, the All India Muslim League. तो ballot उन्होंने क्या कहा था कायद-ए-आज़म ने? Democracy is in our blood. Democracy is in our marrows. And through democracy, Pakistan will flourish and strengthen. वर्षल भी हुए, लेकिन 8 फरवरी को वोटिंग वाले दिन, बैलेट के दिन, लोगों को आज़ादी से अपने ट्रांसपेरेंट तरीके से वोट देने का मौका मिला, और वोट के जरिए वाकई एक पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा तब्दील हो चुका है, और उसमें एक स्प्लिट मैंडेट आया है। मैं मुबारकबाद देता हूं पीटीआई को कि मुश्किलात के बावजूद इनकी पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इमर्ज की है, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन मैं मिस्टर चेयरमैन, बाकी बातें तो होगी कि माजी के वो जुल्म की दास्तान क्या थी और रोना अपनी जगह, लेकिन आई वुड लाइक टू प्रेजेंट द वे फॉरवर्ड। एंड आई थिंक 3 एलिमेंट्स हैं वे फॉरवर्ड के कि आगे क्या रास्ता है, क्योंकि ये हमें खदशा है कि 8 फरवरी का जो इंतखाबात हैं ये बहरानी कैफियत ना अख्तियार कर लें। और इसलिए नंबर 1 जो है, व्हाट आर द रूट्स ऑफ दिस सिचुएशन, रूट्स ऑफ दिस क्राइसिस, कि जड़ क्या है, इशू क्या है। सर, इशू 3 बड़े वाकयात हुए हैं जो जमहूरियत के मुनाफी हुए हैं पिछले 10 सालों में। 2014 से शुरू हुआ था एक धरना जो हमारी सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट ने स्पॉन्सर किया था अगेंस्ट अ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट, और वो स्पॉन्सर किया गया, वो चला, उसका कोई जवाब नहीं था उस वक्त, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करना था। उसके बाद 28 जुलाई 2017 एक सॉफ्ट कू हुआ, और मैं वाहिद था उस वक्त मुस्लिम लीग नून का जिन्होंने 2 बातें की थी इसी ऐवान में। मैं कहा, ये मियां साहब के खिलाफ जो निकाला गया है ये सुप्रीम कोर्ट का, ये नाज़रीन कराम, आपने वीडियो देखी। सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने खुलकर इमरान खान की हिमायत का ऐलान कर दिया। मुशाहिद हुसैन सैयद का कहना था कि इमरान खान सियासी कैदी हैं, उनको रिहा किया जाए। दूसरी तरफ पाकिस्तान में दुनिया की सबसे बड़ी बैठक सजने जा रही है, जिसमें पाकिस्तान एक बोस और चौधरी का किरदार अदा करेगा। पूरी दुनिया की नज़रें इस वक्त पाकिस्तान पर हैं, और पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में इज़्ज़त का मुकाम हासिल कर लिया।